کہ نیکیوں کے پیچھے بھاگیے، نیکیوں اور اللہ نے بھی قرآن میں سابقو کا لفظ استعمال کیا، سارعو کا لفظ استعمال کیا ہے، بھاگنا ہے نیکیوں کے پیچھے۔ کیوں بھاگنا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی، یہاں پہ رہنے کے لیے جو چیزیں ہیں، آرزویں ہیں دنیا کے اندر، اگر آپ غور کریں تو 3-4 چیزیں انسان کو بڑی اٹریکٹ کرتی ہیں۔ ایک مال، اور ایک اولاد، اور ایک شہرت۔ بالعموم اچھا نیک نام ہونا یہ بھی اٹریکٹ کرتا ہے انسان کو، مال اٹریکٹ کرتا ہے، بیٹے اولاد اٹریکٹ کرتے ہیں، اور یہی وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کلام حمید میں ایک آیت کو نازل فرمایا جو ذہن میں آ گئی، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ کتنی عظیم آیت ہے، اللہ کی قسم ایک آیت پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس آیت میں المال والبنون کا ذکر ایسے نہیں کیا کہ یہ حقیر ہیں، یہ برے ہیں، بلکہ کیا کہا؟ زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے اس دنیا کی زیب و زینت ہیں۔ اللہ کو بھی علم ہے، اور اللہ بھی کیسے عدل اور توازن کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ یہاں پہ احادیث موجود ہیں اس سے متضاد مفہوم کی، لیکن یہاں پہ کمپیریزن آنا تھا دو چیزوں کا، تو اللہ تعالیٰ نے کمپیئر کیا، اور کمپیریٹیو سٹڈی کے اندر کیا کہا؟ مال اور بیٹے، مال اور اولاد دنیا کی زینت ہے، بے شک ہے، لیکن والباقیات الصالحات، لیکن یاد رکھنا کہ جو نیک عمل ہیں، مال بھی بیٹے بھی اس دنیا کی زینت ہیں، ان سے انسان امیدیں وابستہ کرتا ہے، ان سے آرزویں لگاتا ہے، ان سے خواہشات ہوتی ہیں مستقبل کے حوالے سے، مال کے حوالے سے۔ مال انسان کیوں کماتا ہے؟ مال اسی لیے کمایا جاتا ہے کہ مستقبل اچھا گزرے۔ مال کے کمانے کا اور کیا موٹیو ہوتا ہے؟ کوئی موٹیو نہیں، کہ آئندہ آنے والی زندگی سہولت سے گزرے۔ اور بیٹوں کے ساتھ امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، آرزویں وابستہ ہوتی ہیں، یہ ہماری گدی پہ بیٹھیں گے، یہ ہمارے بعد ہماری دکان کو چلائیں گے، ہمارے کاروبار کو چلائیں گے، تجارت کو چلائیں گے، یہ سلسلہ چلتا چلا جائے گا۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا ہے، یہ آرزویں بھی ٹھیک ہیں جو آپ کی ہیں، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، لیکن تمہارا رب تمہیں ایک بات بتلانا چاہتا ہے کہ ان دو سے بہتر ثواب کی اور بدلے کی امید اگر لگانا چاہتے ہو تو نیکیوں سے لگاؤ، اور ان دونوں سے بہتر امیدیں لگانا چاہتے ہو، ثواب کی بھی، بدلے کی بھی، اور اجر کی بھی امیدیں باندھنا چاہتے ہو تو ان نیکیوں سے باندھو۔ کیوں؟ آپ اس بات کے اوپر اگر غور کریں تو جس وقت سبحان اللہ ایک موت کا جھٹکا، صرف ایک موت کا جھٹکا، ایک موت کا لمحہ آیا، اب دیکھیں ایک بندے نے ساری زندگی مال کمایا ہے، ارب پتی ہے، خرب پتی ہے، ہر ایک نے مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ مر گیا۔ ایک ارب ایک خرب بھی کما کے اگر مر گیا تو یہ مال اور بیٹے تو صرف دنیا ہی کی زینت تھے، آج مر گیا، جیسے ہی مرا مال ساتھ رہا۔ ارب روپیہ بھی کمایا ہو ایک بندے نے، خرب روپیہ بھی کمایا ہو، جیسے ہی مر گیا مال اس کا باقی رہا، کس کا ہو گیا؟ پیچھے رہنے والوں کا، وارثوں کا ہو گیا۔ وہ پورے کا پورا مال جو دنیا کی زینت تھا، جیسے ہی تو مرا تیرا نہیں رہا۔ والباقیات الصالحات، ہاں وہ تیرے ساتھ رہنے والی ہیں، وہ چیزیں جو تو نے دنیا میں نیکیاں کمائی ہیں۔ اللہ کی قسم جتنے مرضی پیسے کما لو، ایک روپیہ بھی ساتھ لے کے نہیں جا سکتے، صرف وہ پیسے ساتھ جائیں گے جو اللہ کے راستے میں دے کے جا رہے ہو۔ مال میں سے صرف وہ پیسہ قبر میں ساتھ جانا اور آخرت میں ساتھ رہنا جو دنیا میں اللہ کے راستے میں خرچ کر لیا۔ بیٹے بے شک دنیا کی بڑی نعمتوں میں سے اور زینت میں سے ہیں، لیکن جیسے ہی بندہ مر گیا، سگا باپ ہی کیوں نہ ہو، جتنے مرضی محبت کرنے والے بیٹے ہی کیوں نہ ہو، جتنا مرضی بڑا لینڈ لارڈ ہو،
بڑے بڑے 2-2 ایکڑ کے گھروں میں رہنے والا ہو، یہی بیٹے 5 فٹ کے 6 فٹ کے کھڈے کے اندر اپنے باپ کو ڈال کے چلے جائیں گے۔ والباقیات الصالحات، قبر میں ساتھ کس نے دینا ہے؟ کیا بیٹے نے ساتھ آ جانا ہے؟ کیا مال نے ساتھ دفن ہو جانا ہے؟ یہ جو باقیات الصالحات ہیں، یہ اللہ کے ہاں بہترین ثواب کی امید اگر لگانا چاہتے ہو تو ان سے لگاؤ، اور یہی تمہارے لیے بہترین مستقبل کی پلاننگ کے اندر، اگر آپ کی مستقبل کی پلاننگ میں دنیا کی بات کی زندگی شامل نہیں ہے اور نیکیاں شامل نہیں ہیں، اللہ کی قسم یہ مال، یہ بیٹے، یہ دولت تمہارے کام نہیں آ سکتی۔ اور نام، جیسے ہی بندہ مرتا ہے، جیسے ہی بندہ مر جاتا ہے، نام بھی اسی لمحے ختم ہو جاتا ہے۔ میت آ رہی ہے، میت کو نہلایا جا رہا ہے، میت کب پہنچے گی، میت کو کب دفنایا جائے گا، جتنا مرضی بڑا نام ہو، جتنا مرضی بڑا نام ہو، اسی دن میت میں منتقل ہو جاتا ہے۔ ان 3 چیزوں کے پیچھے انسان بھاگتا ہے، اور اللہ رب العزت نے کیسی خوبصورت یہ آیت نازل فرمائی۔ بیٹے، مال بے شک دنیا کی زینت ہیں، لیکن رہنے والی ہمیشہ کے لیے اگر کوئی چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ نیکی ہیں۔ ایمانداری سے بتائیے، ہم میں سے ہر ایک نے وہ غار کا مشہور واقعہ سنا ہے؟ مال ہر جگہ کام نہیں آتا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، مال اور بیٹے، نام اور شہرت ایسی بے شمار جگہیں ہیں جہاں پہ کام نہیں آتی، کام آتی ہے تو اللہ کی قسم نیکی آ جاتی ہے۔ اور یہ ہمارا عینی مشاہدہ ہے، آپ کی زندگی میں بھی یہ بے شمار عینی مشاہدہ ہوگا۔ اور اگر کسی کی زندگی میں مشاہدہ نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے بات سمجھا دی ہے۔ سفر میں ہے، بارش ہو گئی، طوفان آ گیا، پناہ لینے کے لیے ایک پہاڑ پہ چڑھ گئے، ایک چھوٹا سا غار ہے، اندر چلے گئے، طوفان تیز ہے، ایک پتھر اس غار کے منہ کے اوپر آ کے لگ گیا۔ اب اتنا بھاری بھرکم پتھر ہے، مال کام آ سکتا ہے؟ بیٹوں نے آ کے بچانا ہے؟ کیا چیز کام آئی ہے؟ سب کو پتا یہ واقعے کا، غار کا واقعہ، تینوں نے اپنی اپنی نیکی کا واسطہ دیا۔ اللہ یہ کام اور یہی نیکیاں کل قیامت کے دن بھی کام آئیں گی، اس دنیا میں بھی کام آنی ہے اور آخرت میں بھی کام آنی ہے۔